جی اب بسم بہتر اللہ ہے استاد جی، کافی زیادہ۔ کامل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخلة ازاره فانه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کی طرف لوٹے سونے کے لیے، اس کو چاہیے کہ اپنے کپڑے سے، اپنے قمیص سے اپنے بستر کو جھاڑ لے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ یہ شخص نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس پر کون آیا یا کس نے اس کے بستر کو استعمال کیا۔ پھر وہ بندہ یوں کہے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے رب تیرے ہی نام سے میں نے اپنے پہلو جسم کو میں نے رکھا، وبک ارفعہ، اور تیرے ہی نام سے میں اس کو اٹھاتا ہوں۔ ان امسکت نفسی فرحمها، اگر تو میری جان کو روک لے یعنی مجھے موت دے دے تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر تو اس کو بھیج دے چھوڑ دے، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، تو پھر تو میری جان کی حفاظت فرما جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سنت ہے بستر کو بندہ جھاڑ کے سوئے، بہت زیادہ اس کے فائدے۔ اور پھر بندہ یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں اور سنتیں دیکھنے میں چھوٹی اور معمولی نظر آتی ہیں، بے شمار اس میں فائدے ہوتے ہیں۔ سراجے کے سبو پڑھ لیں۔ جمعرات کے سبق میں، جمعرات والے دن اسباب سببی کے اس کے حصے کی تقریر کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسباب سببی کو میراث کیسے دی جائے گی، اس کو کیسے حصہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد محروم اور محجوب کا بیان تھا کہ ایک ہوتا ہے محروم اور ایک ہوتا ہے محجوب، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو تعریف یہ ہے، محروم اس وارث کو کہتے ہیں کہ جس کی ذات میں معنی ارث اس کی ذات کے اندر پایا جائے، جس کی ذات میں معنی ارث پایا جائے۔ اور محجوب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا حصہ کسی دوسری وارث کی وجہ سے، جس کا حصہ کسی دوسرے وارث کی وجہ سے کم ہو رہا ہو یا بالکل ختم ہو رہا ہو تو اس کو محجوب کہتے ہیں۔ اس کی ذات کے اندر بھی ایسا سبب نہیں ہے محروم ہونے کا، لیکن دوسرے وارث کی وجہ سے اس کا حصہ کم ہو رہا ہے یا اس کا حصہ بالکل ختم ہو رہا ہے۔ تو موانع کتنے ہیں؟ پیچھے بھی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے اختلاف سے، یعنی موانع 4 پڑھے ہیں آپ نے: قتل، رقیت، غلام ہونا،
اور اختلاف دین، اور چوتھا آپ نے پڑھا اختلاف دار. وہ جو اختلاف دار ہے وہ مسلمان کے حق میں نہیں ہے. مسلمان کا وارث بنے گا کسی بھی ملک میں رہنے والا. مرنے والا کسی اور ملک میں ہے، وارث بننے والا کسی اور ملک میں. مسلمان کے لیے اختلاف دارین نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے آپ کو 3 چیزیں بتائی. قتل، ایسا قتل کہ جس کی وجہ سے قصاص یا فدیہ واجب ہو. قصاص کا معنی بدلے قتل کے بدلے قتل. اور اسی طریقے سے فدیہ یا دیت جو واجب ہو جاتی ہے، وہ اگر ایسا شخص جس نے اپنے مورث کو قتل کر دیا اور اس قتل کی وجہ سے قصاص یا دیت واجب ہو رہی ہے، یہ جو قاتل ہے مقتول کی وراثت سے محروم کر دیا جائے گا. اس کو تو پہلا سبب ہے قتل. دوسرا سبب ہے رقیت، غلام ہونا. اب یہ رقیت اللہ قسم کی ہو، کامل ہو یا ناقص ہو. کامل سے مراد بھائی جیسے ایک عام غلام ہے، اور قاصر سے مراد یہ ہے، نقصان سے مراد یہ ہے کہ جیسے مدبر ہے، مکاتب ہے، ام ولد ہے. اب چونکہ ان کی غلامی مکمل نہیں رہتی اور وہ اپنے مولا سے جو ہے وہ ایک قیمت مقرر ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، بھائی اتنی قیمت ہم آپ کو ادا دیں گے، ادا کریں گے، ہم آزاد ہو جائیں گے. تو رقیت کامل ہو یا ناقص، غلام ہونا یہ بندے کو وراثت سے محروم کرتا ہے. تو ہو گئے. اور تیسرا ہے اختلاف دینین، دین کا اختلاف. کافر مسلمان کا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا. تو یہ 3 ہے. یعنی اور چوتھا میں نے کو بتایا کہ اختلاف دارین وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں. وہ اس کو وراثت ملے گی. تو یہ 3 ہیں، اس کو کہتے ہیں محروم. جس کے اندر یہ سبب پایا جائے گا وہ محروم کہلائے گا. قاتل محروم ہو جائے گا، غلام محروم ہو جائے گا. دین کا اختلاف ہے، یہ بھی محرومیت کی بات ہے، اس وجہ سے کہ یہاں سبب اس وارث کی اپنی ذات میں پایا جا رہا ہے. اس لیے جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو ہم اس کو محروم لکھتے ہیں. ہم اس کو محروم کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ذات محروم ہونے کا اس کی یہ جو سبب ہے اس کی اپنی ذات کے اندر موجود ہے. اور محجوب حجب کا معنی ہوتا ہے کہ بھائی پردے کو بھی کہتے ہیں، حجاب معنی پردہ، کہ محجوب اس کی اپنی ذات کے اندر تو ایسا سبب نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے وارث کی وجہ سے اس کا حصہ یا کم ہو جاتا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. لہذا اگر حصہ بالکل ختم ہو جائے تو اس کو حجب حرمان کہتے ہیں، اور اگر حصہ کم ہو جائے کسی دوسرے کی وارث کی وجہ سے تو اس کو حجب نقصان کہتے ہیں. حجب حرمان کی کہتی حجب حرمان کی بنیاد 2 قاعدوں پر ہے. نمبر 1 ہے واسطہ کی موجودگی میں ذو الواسطہ محجوب ہوگا. واسطہ کی موجودگی میں ذو الواسطہ محجوب ہوگا بشرطے کہ واسطہ میں کل مال لینے کی صلاحیت موجود ہو.
انہوں نے مثال دی جیسے ایک آدمی فوت ہو جاتا اس کی ماں ہے اور ماں کی موجودگی میں خیفیہ بہن بھائی ہیں، تو اگر صورت مسئلہ یہ بنی کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی ماں موجود ہے اور اس کی ایسے بہن بھائی ہیں جو ماں شریک اس کے ساتھ ہے، کہ جس کی ماں ایک ہے اور باپ جدا جدا ہے، اس کو کہتے ہیں اخوات اور اخوہ خیفیہ، اولاد الخیفیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو اولاد الام بھی کہتے ہیں۔ لہذا اگر ماں کے ساتھ جمع ہو جائیں تو اب اخت خیفیہ اور اخ خیفیہ کو حصہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں ہے، ماں کا حصہ ثلث سے زیادہ نہیں، ماں کل مال کا ثلث تیسرا حصہ لے سکتی ہے، تو ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں جب واسطہ موجود ہوگا تو ذو واسطہ کی موجودگی میں ذو واسطہ محجوب ہو جائے گا۔ دوسرا پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ بھئی اس کے یعنی اس کی بنیاد دو قواعد پر ہے، دو قاعدوں پر ہے۔ پہلا یہ ہے واسطہ کی موجودگی میں ذو واسطہ محجوب ہوگا، اور دوسرا اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محجوب ہوگا۔ اس لیے یہ دو قاعدے ہو گئے۔ اور جو محجوب ہے، جو محجوب ہوتا ہے وہ حجب حرمان بھی دیتا ہے اور حجب نقصان بھی، جبکہ جمہور کے نزدیک جو خود محروم ہے وہ نہ حجب حرمان کرتا ہے نہ حجب نقصان کرتا ہے۔ جو محجوب ہے کہ جس کا حصہ دوسرے وارث کی وجہ سے کم ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے، تو یہ اگرچہ خود یہ محجوب بنے گا لیکن دوسرے کو حجب حرمان بھی بنا سکتا ہے اور حجب نقصان بھی۔ لیکن جو محروم ہے، جس کی اپنی ذات کے اندر عیب موجود ہے، سبب موجود ہے محروم ہونے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی جمہور کے نزدیک نہ وہ کسی کو حجب حرمان بنا سکتا ہے نہ حجب نقصان بنا سکتا ہے۔ بہرحال یہ محروم اور محجوب میں فرق تھا، تو آپ حضرات اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ محروم وہ ہے کہ جس کے اندر محرومیت کا سبب اپنی ذات کے اندر موجود ہو، اور محجوب اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اپنی ذات کے اندر تو موجود نہیں لیکن کسی دوسرے وارث کی وجہ سے اس کا حصہ یا تو کم ہوتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور یعنی حجب حرمان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، دو قاعدوں پر ہے۔ نمبر ایک قاعدہ یہ ہے کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے دو واسطہ محجوب ہو جائے گا، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے، دوسرا یعنی اس کی بنیاد یہ ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابعاد محروم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، پھر آپ ان کو یاد کریں اچھی طریقے سے انشاءاللہ۔ جی بہت بہتر استاد جی انشاءاللہ۔ حدیث کی استاد جی وہ پک بھیج دینی تھی، اور یہ پوچھنا تھا استاد جی کہ کتنی حدیثیں ہیں وہ مزید یاد کرنی ہے استاد جی؟ آپ نے ابھی تک کتنی یاد کی ہیں؟ میں نے استاد جی الحمدللہ مجھے 75 کے قریب یاد ہیں، باقی کچھ رہتی ہیں۔ آپ 80 کر لیں، پھر 80 کا بھی 80 کا ٹھیک ہے استاد، پیپر لے لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے استاد، جزاک اللہ۔